فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ سامعین گرامی، مسلمان کے ایمان، اخلاق اور کردار کی عمارت نماز کے سب سے اہم ستون پر کھڑی ہوتی ہے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے نماز اور خشوع اور کامیابی کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ تو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جو نماز کا ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم پہلی تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز کا آغاز ہمارے خیال میں اس تکبیر سے ہوتا ہے۔ نماز کا آغاز اس تکبیر سے نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی ایک تکبیر ہے، اور اس سے پہلے وہی تکبیر ہے جو بھی آپ نے سنی ہے، جو اذان کی تکبیر ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں، بہت غور نہیں کرتے، کیونکہ روز 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں، مؤذن صاحب جو ہیں اذان دیتے ہیں، نہ ہم کوئی خاص غور کرتے ہیں کہ مؤذن کون ہے، یہ کتنا بڑا کوئی رتبہ اللہ نے جو دیا، اور یہ جو اللہ اکبر سے شروع ہونے والی ایک جو اذان کہ جس کی مبارک آواز روز ہمارے کانوں میں 5 دفعہ آتی ہے، یہ کیا ہے اور یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ تو آج کا جو خطبہ ہے یہ اذان کے موضوع پر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آ گئے اور مسجد نبوی بن گئی اور باجماعت نماز جو تھی وہ قائم ہو گئی، شروع ہو گئی، تو لوگ باجماعت نماز کے لیے وقت پر پہنچ نہیں سکتے تھے۔ گھڑیاں نہیں تھیں، کوئی اور اس زمانے میں کوئی اسباب نہیں تھے، تو لوگ لیٹ ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور کیونکہ نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی فرض کی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی مقررہ وقت پہ ہے، تو اس مقررہ وقت پہ لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ کوئی صحابہ اکرام نے کہا کہ جو عیسائی ہیں وہ گرجوں میں گھنٹیاں لگاتے ہیں، بڑی بڑی گھنٹیاں، تو جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ گھنٹیاں بجتی ہیں، تو ہم کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں۔ کوئی صحابہ اکرام نے کہا کہ جو یہودی ہیں تو ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر ایک وہ ناقوس، یعنی وہ ایک بڑا سا ایک بھونپو، جیسے وہ آپ باجا کہہ سکتے ہیں، وہ باجا جو وہ استعمال کرتے ہیں، تو ہم وہ باجا استعمال کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور سوچ رہے تھے اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص انہیں ملتا ہے اور وہ انہیں اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے، اور وہی الفاظ جو کہ آج تک ہم بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح جاتے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، اور وہ بھی شدت جذبات میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہی خواب انہوں نے بھی دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور ایک شخص مجھے آیا اور اس نے مجھے یہی الفاظ جو تھے مجھے سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں۔ کیوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی وہ خوبصورت آواز تھی اور بلند آواز تھی، تو اس طرح حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے پہلے مؤذن کا درجہ پاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بھی مسجد نبوی کے مؤذن بنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی مسجد نبوی کا مؤذن بناتے ہیں۔ اب جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو مکہ المکرمہ میں مسجد بیت الحرام میں
کوئی مقرر کردہ مؤذن نہیں تھا۔ تو مکہ میں مسجد بیت الحرام میں تاریخ اسلام کا پہلا مؤذن کون بنتا ہے؟ یہ وہ ایک صحابی تھے کہ جن کا نام ہم نے بڑا کم سنا ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ اذان دیجیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کرتے ہیں، اور وہاں پر کچھ مدینہ سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان موجود تھے کہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ نوجوان وہاں پر موجود تھے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تو ان نوجوانوں نے کہ جن کی عمر کوئی 14 15 16 17 سال کے درمیان ہوگی، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی اس کی نقل اتارنی شروع کر دی مذاق کے طور پر، اور اونچی اونچی آواز سے انہوں نے اس کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں تو یہ جو کفار ہیں یہ اسے مذاق سمجھتے ہیں اور اسے ایک کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کہ ان میں عقل نہیں ہے اور یہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ جب اذان ختم ہو گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا لشکر تھا اور پوری آرمی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان نوجوانوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ اور یہ تقریباً 10 نوجوان تھے، انہیں پکڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرفتار کر کے قیدیوں کی حیثیت سے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو جب انہیں پیش کیا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ تو ان سب نے، جو 9 نوجوان تھے، انہوں نے ایک 10ویں نوجوان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی آواز سب سے اونچی تھی۔ اس نوجوان کا نام ابو محذورہ تھا۔ ابو محذورہ اس نوجوان کا نام تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچوں کو رہا کر دیا، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور تم آزاد ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ نے کہا کہ تم جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ تو ابو محذورہ نے یہ حدیث خود لکھی ہے کہ جو حدیث کی کتاب میں ہے، اور ابو محذورہ جو تھے وہ بہت ڈر گئے کیونکہ انہیں اب یقین ہو گیا کہ میرے باقی ساتھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیے ہیں، اور مجھے تو، کیونکہ میں نے تو مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑایا تھا، ان کی جو نماز کی جو عبادت ہے اس کا، تو مجھے تو ضرور سزا ملے گی۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونچی آواز سے پڑھو کہ جس طرح آپ پہلے پڑھ رہے تھے۔ تو ابو محذورہ نے اونچی اونچی آواز سے پوری اذان جو تھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ اذان سن کر ابو محذورہ کی تعریف کی۔ صرف تعریف ہی نہیں کی بلکہ چاندی کے سکے تھے وہ ایک تھیلی میں ڈال کر انہیں تحفے کے طور پر دے دیے، انعام کے طور پر۔ اب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ ایک جو نوجوان جو ایک بھری محفل میں پورے مسلمانوں کی جو ایک مقدس اذان ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اسے بلایا، اس سے وہی اذان سنی، اور سن کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کا جو پوٹینشیل تھا وہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اس کے اندر کی جو نیکی تھی اسے جانچ لیا تھا، انہوں نے اسے تحفے کے طور پر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کی پیشانی پر اپنا دست مبارک یوں رکھا اور دعا کی، اللہم بارک لہو اللہم بارک علیہ، اے اللہ آپ اس پر برکتیں فرما، اے اللہ آپ اس نوجوان پر برکتیں فرما، اسے برکت عطا فرما، اور اے اللہ اس کو برکتیں دے دے۔ ابو محذورہ حیران اور پریشان ہو گئے، یعنی اتنی حیرانی، وہ تو سخت
سزا کی توقع کر رہے تھے، اور انہیں تحفے دیے جاتے ہیں، اور انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا کر ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں۔ ابو محذورہ فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور خود بیان کرتے ہیں کہ میں آج سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن وہ آج سے میرے محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ پھر انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پڑھائیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہا قل اللہ اکبر اللہ اکبر، قل اللہ اکبر اللہ اکبر، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، قل اشہد ان محمد رسول اللہ، قل اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری اذان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھائی اپنی زبان مبارک سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلی ہوئی زبان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اور سینے پر نقش ہو جاتی ہے۔ ابو محذورہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد بیت الحرام کا مؤذن مقرر کر دیجیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد بیت الحرام کا اسلامی تاریخ کا پہلا مؤذن مقرر کر دیا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ جب مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے تلے اذان دیتے تھے تو لوگ ان کی اذان سننے کے لیے جوق در جوق بھاگ بھاگ کر مسجد بیت الحرام میں آتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پایہ محبت تھی، اس محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی پیشانی پر، ان کے ماتھے پر جس جگہ ہاتھ رکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی، انہوں نے ساری عمر اپنے وہ ماتھے کے بال نہیں کٹوائے۔ یہ ابو محذورہ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد بیت الحرام کے جو مؤذن کا عہدہ تھا وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے لیے وقف کر دیا گیا۔ کئی نسلوں تک مسجد بیت الحرام کے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد در اولاد اور در اولاد اور اسی اولاد میں سے آتے رہے۔ اب سامعین گرامی، یہ جو کال ہمیں آتی ہے، یہ اذان، یہ ہے کیا؟ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے کوئی دوست احباب بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں بڑا آدمی بھی ہے، کوئی چھوٹا آدمی بھی ہے، کوئی دور سے آیا ہوا ہے، کوئی نزدیک سے آیا ہوا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کے فون پہ ایک کال آتی ہے۔ وہ کال جو ہے وہ کسی بڑے اہم آدمی کی کال آ رہی ہے، وہ کوئی VVIP کی کال آ رہی ہے، اور وہ کال ایسی کال ہے، اس کال کو آپ مس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان سے معافی مانگیں گے اور اس کال کو، یا باہر جا کر اس کال کو ضرور ریسیو کریں گے۔ سامعین گرامی، جو اذان ہے یہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کی کال ہے کہ جب آتی ہے تو اللہ کے بندوں نے اس کال کو ریسیو کرنا ہی کرنا، انہوں نے اس کال پر لبیک کہنا ہی کہنا ہے، اور ساری جو دنیا کے کام ہیں وہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جائیں، اس کال پر اللہ کے حضور اس کے دربار میں پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اور سامعین گرامی، یہ مبارک آواز ہم اور کس موقع پہ سنتے ہیں؟ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے، آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں، کان کھلے ہوئے تھے، تو سب سے پہلی جب ماں کے پیٹ سے نکل کر ہم دنیا میں آتے ہیں تو جو امت مسلمہ کے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو سب سے پہلی جو آواز ان کے کان میں آتی ہے وہ اسی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی، اسی اذان کی آواز آتی ہے کہ جو ہمارے پیارے والدین نے ہمارے کانوں میں ڈالی تھی۔ تو سامعین گرامی، یہ جو اذان ہے یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی جو فطرت ہے، اس فطرت کا بنیادی حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے پوری یکسوئی کے ساتھ کرتے تھے، پوری طرح متوجہ ہو کر کرتے تھے۔ جس شخص سے بھی ملتے تھے ان کی پوری توجہ اس شخص کی طرف ہوتی تھی۔ گھر میں ہے، پوری جو توجہ ہے وہ گھر میں ہے، مسجد میں ہے،
رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، پوری توجہ رب کے ساتھ ہے. لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، پوری توجہ لوگوں کے ساتھ ہے. کھانا کھا رہے ہیں، پوری توجہ کھانے پر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر ہے. اور چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات ہوتی ہیں جسے وہ کہتے ہیں اٹینشن ٹو ڈیٹیلز، ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر میں ہوتے تھے اور کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور گلاس سے جب میں پانی پیتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت، پیار اور خلوص اور حضرت عائشہ کا خیال رکھنے کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں سے گلاس اٹھا کر میں پانی پیتی تھی اور جو گلاس کا حصہ میرے منہ سے لگتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس کے حصے کو اٹھا کر اپنے منہ سے لگاتے تھے اور پانی پیتے تھے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور توجہ کا یہ عالم تھا، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنی بیویوں کی طرف اور ہر ایک کی طرف. لیکن وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز ہوتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے کَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُونَ، کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. ان کی ساری توجہ پھر مسجد کی طرف ہو جاتی تھی، ان کی ساری توجہ ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جاتی تھی، اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں کسی دوسری طرف توجہ دینے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی. کیوں کہ اعلان ہی یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. میری جتنی بھی کام ہیں، میری جتنی بھی مصروفیات ہیں، میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، میرے جتنے بھی عزیز احباب ہیں، مجھے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مجھے جتنی بھی خوشیاں ہیں، ان سب خوشیوں سے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں. اب سارے وقت ختم ہو گئے ہیں، اب اللہ کا وقت جو ہے شروع ہو گیا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، آئیے نماز کی طرف. کیوں آئیے نماز کی طرف؟ حی علی الفلاح، اس کا جواب مل رہا ہے. آئیے کامیابی کی طرف، دنیا کی کامیابی کی طرف اور آخرت کی کامیابی کی طرف. کیسے دنیا کی کامیابی کی طرف؟ کہ پاکیزگی کی طرف آئیے، صفائی کی طرف آئیے، طہارت کی طرف آئیے، خوشبو کی طرف آئیے، خیالات اور احساسات کو پاکیزہ کر کے آئیے، ایک ڈسپلن کی طرف آئیے، وقت کی پابندی کی طرف آئیے، صف در صف کھڑے ہونے کی عادت اپنانے کی طرف آئیے، ٹیم ورک کی طرف آئیے، جماعت کی طرف آئیے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر ایک جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف آئیے. اور پھر اپنی توجہ صرف ایک طرف، اس رب العالمین کی طرف مذکور کرنے کی عادت کی طرف آئیے. اور تمام جو دنیاوی سہارے ہیں اور جو تمام دنیا کی کشش ہے، اس کشش کو چھوڑ کر اس سہارے کی طرف آئیے جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی مضبوط رسی ہے کہ جسے اللہ کے بندے جب پکڑ لیتے ہیں وہ سہارا کبھی چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ سب فلاح ہے. عربی میں فلاح ایک بہت بڑی کامیابی کو کہتے ہیں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں سے شروع ہوئی تھی اذان وہیں پر ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت سر جھکانے کے، بندگی کے لائق نہیں ہے. یہ جو سر ہے یہ اللہ کے در پر ہی جھکتا ہے، اور جو سر اللہ کے در پر جھکتا ہے وہ بندوں کے در پر نہیں جھکتا. وہ بندوں کے سامنے سر اٹھا کر جیتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. تو جب اذان سن لی تو پھر ساری دنیا تبدیل ہو گئی.
دنیا کے سارے شور ایک طرف، اور جو بندے کی اور اللہ کا جو ایک خاموشی سے کنیکشن ہے وہ ایک طرف، کیونکہ دنیا کی جو ساری آوازیں ہیں وہ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کو خاموشی سے سنو، جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اذان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کو خاموشی سے سنو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو سارے انسان اور سارے جن صرف ایک ہی مقصد کے لیے سنتے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی اذان اس سننے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ جس دن کوئی کسی کی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے بارے میں گواہی نہیں دے گا، تو یہی اذان جن کانوں نے سنی ہوگی، یہی اذان ان مبارک کانوں کے لیے گواہی دے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان سنو تو کیا کرو؟ اذان سنو تو بڑی آسان سی بات ہے، اذان سنو تو اذان کے جو کلمات مؤذن پڑھ رہا ہے انہی کلمات کو دہراؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہتا ہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہتا ہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ کس لیے؟ کہ اگر تمہیں اذان دینے کی سعادت حاصل نہیں ہو رہی، جو ایک بہت بڑی سعادت ہے، اگر تمہیں اذان دینے کی سعادت حاصل نہیں ہو رہی تو تم اذان کا جواب دینے کی سعادت تو ضرور حاصل کر لو، اذان کا جواب دینے کی سعادت حاصل کر لو۔ اور پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم کیا کہو؟ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کی ہمت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا اور اچھے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں، جو بھی اچھا کام کر رہا ہوں، یہ اسی کی عطا ہے، یہ کوئی اور طاقت مجھے یہ صلاحیت نہیں دے سکتی۔ اور جن برے کاموں سے میں بچ رہا ہوں یہ بھی اسی کا کرم ہے، یہ میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات ہم خود یہی کلمات ادا کرتے ہیں، یعنی پوری اذان کے جو کلمات ہیں ان کلمات کو دہرانا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم اپنے دل میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر ہم یہ جواب دے رہے ہیں تو پھر ہماری یہ جو جواب ہے یہ بھی فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، ورنہ سامعین گرامی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مس کال ہے کہ جو آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اذان سن کر یہ دعا مانگے، اور وہ دعا کیا ہے؟ آسان سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی ایک واحد ہے، وہی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر بہت خوش ہوں۔ یہ جو دنیا کی خوشیاں ہیں میرے لیے اچھی ہوں گی، لیکن یہ جو میری سب سے بڑی خوشی ہے وہ خوشی یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں اس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی
دعوت، مجھے اسلام کی نعمت عطا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا رسول مانتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کا بندہ اذان سننے کے بعد یہ دعا کرتا ہے تو غفر لہ من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر سامعین گرامی، جب نماز جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے تو پھر اقامت پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی وہی اقامت ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس میں اضافی کلمات ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ بے شک نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، بے شک نماز قائم ہو گئی اور نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ تو اور آپ دیکھتے ہیں کہ اذان کے جو الفاظ ہیں آہستہ آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، اقامت کے جو آواز ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ تیز تیز تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور کسی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں اور چیزیں بڑی آہستہ چل رہی ہیں، اور پھر بادشاہ جب دربار میں آ رہا ہے پھر ہر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بندے کا کنیکشن ملنے جا رہا ہے، تو تیزی سے اقامت پڑھی جاتی ہے، اور پھر اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعاؤں کی قبولیت کے بہت سارے اوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کو ہم آتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاتے ہو تو نماز کے لیے جتنا انتظار کر رہے ہو، جتنا وقت، یہ وقت بھی تمہاری نماز ہی کا وقت ہے، اور فرشتے اس میں تمہارا اجر جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تم، اے اللہ کے بندو، قیامت کے دن اگر تم میری شفاعت چاہتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے طلبگار ہو، تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والبعث مقاما محمودا الذی وعدت۔ اے اللہ، اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما۔ دعا اللہ کا بندہ مانگ رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود، جو ایک سب سے اونچا مقام ہے اللہ کا، اس مقام پر فائز فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اذان سننے کے بعد یہ دعا کرتا ہے تو قیامت کے دن ضرور اسے میری شفاعت ملے گی۔ ایک دعا کے، اذان کے بعد دعا کے کرنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ملے گی۔ یعنی ہم اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند فرمائے اور انہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور انہیں اس درجے پر لے جائے جہاں پر وہ ہماری سفارش کر سکے۔ اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر مقام محمود پر ہوں گے تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ سکے۔ تو سامعین گرامی، جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو اکثر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر کوئی بڑا آدمی، ہمارا کوئی افسر، کوئی ٹیچر، کوئی بھی بڑا آدمی، کوئی ہماری سفارش کر دے، ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمارا اوپر والا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں کسی بلند مقام پر لے جائے۔ تو یہاں پر امت مسلمہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر جانے کی تمنا رکھتے ہو تو نیچے والا جو دوسرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے کسی ایسے اللہ کے بندے کا ہاتھ پکڑو جو تم سے نیچے ہے، اور اس بندے کو بھی ساتھ ساتھ اوپر لے کر آؤ، تاکہ تم بھی جا رہے ہو اور وہ اللہ کا بندہ بھی اوپر جا رہا ہے۔ کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دو، کسی کو کوئی ہنر سکھا دو، کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دو،
کسی کو کوئی علم نافع دے دو، کسی کی زندگی بدل دو. پوری دنیا کو تو بدل نہیں سکتے، لیکن کسی ایک بندے کی دنیا تو ضرور بدل سکتے ہیں. تو اس بندے کی دنیا کو بدل دو. تو اس طرح سامعین گرامی ایک امت بنتی ہے جو ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتی، بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اوپر لاتی ہے. کسی کو گرتا دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، بلکہ گرنے والوں کو تھام لیتی ہے. تو گرنے والوں کو تھامنا جو ہے یہی اصل کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کی طرف آنا ہے. گرنے والوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا، گرنے والوں کا ہاتھ پکڑنا ہے. اقبال نے کہا تھا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں اذان دینے اور اللہ کا جو کلمہ ہے اسے بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کو اپنا رب مان کر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر اور دین اسلام پر چل کر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.